IMF کے پاس اس لیے جایا جاتا ہے جو پاکستان 25ویں دفعہ کیا ہے. پاکستان نیئر ڈیفالٹ سچویشن میں تھا. 100 روپے کی چیز تھی وہ 138 روپے کی ہوئی تھی اور اب 142 روپے کی ہو گئی ہے. 8 فروری سے پہلے کوئی جلسے جلوس نہیں کر سکتے تھے. پورے ملک میں کوئی الیکشن کیمپین نہیں تھی. گرینڈ اپوزیشن حکومت کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتی ہے. سیاسی اور قانونی محاذ خاصے گرم ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تعیناتی کے لیے آج سپریم جوڈیشل کونسل کا اہم اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، مگر اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے رکن اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما بیرسٹر علی ظفر نے چیف جسٹس کو خط لکھا اور اجلاس کو مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا ہے. ساتھ یہ تجویز بھی دے ڈالی کہ اگر اجلاس ناگزیر ہے تو حالیہ تبادلہ شدہ ججز کو زیر غور نہ لایا جائے. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے 4 ججز صاحبان بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ چکے ہیں اور جوڈیشل کمیشن اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں. جبکہ اگر وکلاء تنظیموں کی ہم بات کریں تو ان کی جانب سے بھی آج احتجاج کی کال دی گئی ہے. بالکل ناظرین، اور سیاست کی اگر ہم بات کریں تو 8 فروری کے الیکشن کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے. حکومت نے اپنی 1 سالہ کارکردگی پیش کر دی ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 1 سال میں معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچا کر استحکام کے راستے پر گامزن کر دیا ہے اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. دوسری جانب 8 فروری کو تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کیا اور یوم سیام منایا. حکومت پر جعلی ہونے کا الزام لگایا اور کہا ہے کہ 1 سال میں دھاندلی شدہ حکومت نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے. اسی تمام تر صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. سینئر سیاستدان اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ شہباز حکومت کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور حکومت کی جانب سے معاشی بحالی کا بڑا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے. 1 سال میں آپ کے نزدیک حکومت کی کارکردگی کتنی متاثر کن رہی ہے؟ دیکھیں، ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے، لیکن جہاں پاکستان آج ہے معیشت کے حوالے سے، یہاں پاکستان بہت دفعہ ادھر ہم دیکھ چکے ہیں کیونکہ ہم IMF پروگرام میں یہ 25ویں دفعہ ہیں. تو پہلی دفعہ تو گئے نہیں ہیں اور IMF پروگرام میں ہم جب بھی جاتے ہیں تو اس کے پہلے سال کے آخر میں یا اراؤنڈ دس پیریڈ یہاں ہوتے ہیں. بیکاز پاکستان IMF کے پاس جاتا کیوں ہے، یا کوئی بھی دنیا کا ملک IMF کے پاس اس لیے جاتا ہے کہ اس کے پاس انف ڈالرز نہیں ہوتے باہر پے کرنے کے لیے جو انہوں نے لونز وغیرہ لیے ہوئے ہیں. آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں. تو جب ڈالرز کی کمی ہوتی ہے تو آپ کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ ہونے کی آپ نیئر ہوتے ہیں کہ اگر آپ ڈالرز ری پے نہیں کر سکیں گے ٹائم پر، اگر کسی آپ نے باہر کمرشل بینک سے لون لیا ہوا ہے یا کسی اور کو آپ نے ڈالرز دینے واپس دینے، اگر آپ نہیں دے سکیں گے تو وہ ڈیفالٹ سچویشن کہلاتی ہے. بالکل. سو IMF کے پاس اس لیے جایا جاتا ہے جو پاکستان 25ویں دفعہ کیا ہے کہ پاکستان نیئر ڈیفالٹ سچویشن میں تھا 2022-2023 میں، اور جون 2023 میں ہم IMF کے پروگرام میں دوبارہ گئے اور وہاں سے جب ایک جو سکون ملتا ہے وہ ہوتا ہے ڈالرز آنے شروع ہو جاتے ہیں. اور ڈالرز جب آتے ہیں تو آپ کو وہ خطرہ ڈیفالٹ والی سچویشن میں نہیں ہوتے، آپ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلائز ہو چکے ہیں. تو وہاں ہم کھڑے ہیں. اس میں نہ ہی مڈل کلاس کا کوئی فائدہ ہے، بیکاز مڈل کلاس کی جو سچویشن ہے وہ خراب ہوئی ہے. یہ نہ بھولیں پلیز کہ ہم نے جو انفلیشن دیکھی تھی، جتنا تیزی سے مہنگائی دیکھی تھی وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں، 2023 میں اور 2024 کے پہلے 8-9 مہینے میں. سو اب جو پیس آف انفلیشن ہے نا، مہنگائی کی رفتار ہے وہ کم ہوگی، لیکن وہ نہ بھولیں کہ جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 138 روپے کی ہوئی تھی اور اب 142 روپے کی ہو گئی ہے. تو جو 100 روپے کی چیز آج سے 2 سال پہلے ملتی تھی اب وہ 150-160 روپے کی ہے. تو اس وجہ سے انکم بڑھی نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس کو کہتے ہیں پرچیزنگ پاور کم ہو کی مڈل کلاس کی غربت. بالکل ٹھیک. ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ الیکشن کو 1 سال مکمل ہونے پر تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاج کیا اور یوم سیاہ بھی منایا. PTI کا احتجاج کس حد تک کامیاب رہا؟ آپ کو کیا نظر آیا؟ کامیاب تو ظاہر سی بات ہے، جتنی مشکل حالات ہوتے ہیں جو ملک میں، ظاہر اگر آپ کو جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. لوگ تو ان کے ساتھ ہیں. ہر شخص یہ جانتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر بھی
8 फरवरी से पहले कोई जलसे जुलूस नहीं कर सकते थे, हार्डली कोई एक। आप मुझे बता दें कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन कैंपेन थी, पूरे मुल्क में कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं थी, कोई बड़ा जलसा नहीं हुआ था। लेकिन ये भी सबको पता है कि जब 8 फरवरी आया सुबह को, तो जिस तरह से लोग निकले और जिस तरह से उन्होंने वोट डालें, और जो तमाम टेलीविज़न चैनल्स ने कवर किया शाम 7, 8, 9 बजे तक, 10 बजे तक कि PTI वाज विनिंग। सो ये मयार पाकिस्तान में नहीं होता कि जलसा कितना पड़ा हुआ है या एहतजाज कितना पड़ा हुआ है। आई थिंक रीज़नेबल था ये कंसिडर करें कि 26 नवंबर के बाद ये पहला एक आप कह सकते हैं कि वो लोग बाहर निकले थे, रोड्स पर आए थे। और जैसे बहरबानो कुरैशी हैं, शाह महमूद कुरैशी की बेटी मुल्तान में, जैसे ही वो निकली तो उनको गिरफ़्तार कर लिया। इसी तरह से गिरफ़्तारियाँ बाकी पंजाब में भी हुई हैं। तो रीज़नेबल था। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी कर रहा था। बिल्कुल सही। ज़ुबैर साहब, PTI की हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड ऑपोजिशन की कोशिशें चल रही हैं, इस सिलसिले में मेल मुलाकातें भी जारी हैं। आपको लगता है कि हुकूमत के खिलाफ कोई ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बन पाएगा? मेरा ख्याल है किसी न किसी सूरत में तो बनेगी ग्रैंड ऑपोजिशन। वो कितनी इफ़ेक्टिव होती है वो एक बड़ा सवाल है। एक जो अच्छी बात है कि PTI के ऊपर जो इल्ज़ाम लगता था और जिसका बहुत हद तक दुरुस्त भी था कि वो सोलो फ्लाइट करते हैं, हर चीज़ में अकेले जाना चाहते हैं, चाहे वो हुकूमत में हों चाहे वो अपोजिशन में हों। जब आप एक तरफ से समझ रहे हैं कि मुश्किल तरीन हालात हैं PTI के लिए, तो उनकी लीडरशिप ने जो फैसला किया कि चाहे छोटी सी कोई पार्टी हो चाहे इंडिविजुअल हो, उसको साथ मिलाएं जो भी हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर रहा है। जिस तरह ज़ाहिर है अख्तर महंगल की पार्टी है, जैसे महमूद अचकज़ई की पार्टी है, जैसे दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़। अब मुझे नहीं पता कि जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम वगैरह भी साथ आ जाएंगी। शाहिद खान अब्बासी एक बहुत उनका कद है, बेशक पार्टी इतनी बड़ी नहीं है उनकी, तो ग्रैंड ऑपोजिशन हुकूमत के लिए मुश्किलात तो पैदा कर सकती है। बिल्कुल ठीक। हमें फर्दर ज़रा इन्फॉर्म कीजिएगा इस हवाले से। आपने मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह दिया है, जबकि असद उमर ने PTI से राहें जुदा कर ली हैं। मज़ीद अब आप दोनों का आइंदा किस जमात से सियासत शुरू करने का इरादा है, नहीं है, क्या मामलात हैं? असद ने तो सियासत से ही अलहदगी का फ़ैसला किया, तो ज़ाहिर सी बात है वो तो कह रहे मैं सियासत ही नहीं करूँगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उनका क्या फ्यूचर है वो तो आप उनसे ख़ुद सवाल पूछ सकते हैं। अब मैं सियासत में हूँ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूँगा ज़ाहिर सी बात है आइंदा आने वाले हफ्तों में या महीनों में पता चल जाएगा। बिल्कुल ठीक। आपने सही फरमाया कि असद उमर साहब तो जो है वो सियासत से मुकम्मल तौर पर किनारा कश हो चुके हैं, उन्होंने ऐलान भी किया। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपके कीमती वक्त का।